دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے والے وفاقی ادارہ FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سابقہ چیئرمین شبر زیدی نے پچھلے دنوں میں پاکستان کے معاشی حالات کی بنیاد پر میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک کو دیوالیہ قرار دیا تھا۔ تاہم بعد میں انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میڈیا نے اس کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا ہے۔ یوں تو شبر زیدی نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے، تاہم ملک میں اس حوالے سے ابھی بھی خاصی بحث کی جا رہی ہے۔ ماہرین معاشیات کا خیال ہے کہ اگرچہ پاکستان کے معاشی اشارے خراب صورتحال کا شکار ہیں، تاہم ملک کے دیوالیہ ہونے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ملک دیوالیہ ہوتا کیسے ہے؟ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کے بارے میں ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ ایک ملک جب اپنے بیرونی قرضوں کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی سے قاصر ہو تو اس ملک کو دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ کراچی میں IBA یعنی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں معاشیات کے پروفیسر سائم علی نے BBC اردو کو اس سلسلے میں بتایا کہ تکنیکی طور پر ایک ملک اس وقت دیوالیہ ہو جاتا ہے جب وہ بیرونی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی ایک بڑی مثال امریکی ملک ارجنٹینا کی ہے، جو پچھلے 10 برسوں میں 2 بار دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے سابقہ وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ کسی ملک کے لیے داخلی قرضے بھی ایک مسئلہ ہوتے ہیں، تاہم اس کی بنیاد پر ملک کو بین الاقوامی سطح پر دیوالیہ نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اندرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے مقامی کرنسی چھاپ کر ان کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ بیرونی قرضے کی ادائیگی کے لیے عالمی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ اس وقت ڈالر کو عالمی کرنسی کا درجہ حاصل ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر امجد رشید نے بھی بیرونی طور پر قرضوں کی قسط اور ان پر سود کی ادائیگی کی ناکامی کی صورت میں کسی ملک کے دیوالیہ قرار دیے جانے کی ترغیب بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا جب ایک ملک قرضہ حاصل کرتا ہے تو اس کی واپسی ایک دم سے نہیں کی جاتی، بلکہ قسطوں کی صورت میں کی جاتی ہے اور ہر قسط کے ساتھ سود بھی ادا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ملک اس قرضے کی واپسی کے لیے اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں اور اس قرضہ پر سود کی ادائیگی ایک خاص وقت اور مدت میں کی جائے گی، تاہم جب کوئی ملک اس سلسلے میں قرضے کی ایک قسط اور اس پر سود کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ ایک ملک کے دیوالیہ ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی علامت کسی ملک کے پاس زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی کتنی قسطیں اور ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہونی ہے۔ ڈاکٹر امجد رشید نے بھی اس سلسلے میں بتایا کہ جب ملک کے جاری کھاتوں یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور زیر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہوں اور اس کے مقابلے میں بیرونی قرضے کی قسطیں اور ان پر سود کی ادائیگی کا ایک بڑا مسئلہ بن جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تر بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاری کھاتوں کا خسارہ اس لیے بڑھتا ہے کہ ملک میں درآمدات یعنی امپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں برآمدات یعنی ایکسپورٹ اس رفتار سے نہیں ہو پاتی کہ درآمدات پر بیرون ملک جانے والے ڈالر برآمدات کی صورت میں واپس آئیں، اور اس کا دباؤ زیر مبادلہ کے ذخائر پر پڑتا ہے کیونکہ وہاں سے درآمدات کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس ادائیگی کی وجہ سے بیرونی قرضے کی قسطیں اور اس پر سود کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بیرونی قرضے کی ادائیگی بھی ڈالر میں کرنی ہوتی ہے۔ IBA کے سائم علی نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھنے کی سب سے بڑی نشانی اس ملک کے پاس زیر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال ہوتی ہے، جو کہ کتنی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ان میں ہونے والی کمی کا اثر بیرونی ادائیگی پر پڑتا ہے، کیونکہ قرضے کی واپسی ڈالر میں کرنی پڑتی ہے، اور اگر ڈالر کے ذخائر کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے پاس قرض ادائیگی کی سکت کم ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی طرح اگر تجارتی خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور درآمدات پر زیادہ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اور برآمدات کی صورت میں ڈالر کم آ رہے ہیں تو یہ بھی ملک کے لیے ذخائر میں کمی لائیں گے۔ ڈاکٹر امجد رشید نے یہ بھی بتایا جب کوئی ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی جانب سے بین الاقوامی مارکیٹ میں قرضے لینے کے لیے جاری کیے جانے والے بانڈز بھی زیادہ شرح سود پر لیے جاتے ہیں، یعنی ملک کو اس بانڈز میں انویسٹ کرنے والے کو زیادہ منافع دینا پڑتا ہے، اور بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے اس ملک کی ریٹنگ کم کر دی جاتی ہے۔ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے پر اس کے منفی اثرات پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر امجد نے کہا کہ اس سے عالمی منڈی میں ملک کی کریڈٹ ریٹنگ بہت گر جاتی ہے اور عالمی اداروں اور دوسرے ممالک کی جانب سے مزید قرضے کی سہولت
سہولت نہیں ملتی۔ ایک ایسا ملک جو قرضوں پر چلتا ہے، اس کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضے کی سہولت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس ملک کی معیشت چل سکے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں شدید نتائج یہ برآمد ہو سکتے ہیں کہ ملک سے جانے والا تجارتی مال ضبط کر لیا جائے اور آپ کے ملک کے ہوائی جہاز، بحری جہاز کسی دوسرے ملک میں قبضے میں لے لیے جائیں۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیاد پر بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ وینزویلا میں ہوا کہ جب یہ ملک دیوالیہ ہوا تو اس کی کرنسی اس قدر بے وقت ہو گئی تھی کہ یہ سڑکوں پر بکھری رہتی تھی اور لوگ اس پر چلا کرتے تھے۔ پاکستان کے خراب معاشی صورتحال اور اس کی وجہ سے ملک کے دیوالیہ ہونے کے امکان پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر پاشا نے کہا کہ اس کا ان کی نظر میں کوئی امکان نہیں، کیونکہ پاکستان کی معاشی صورتحال ایسی نہیں ہے اسے دیوالیہ قرار دیا جائے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بہت زیادہ مشکل صورتحال سامنے آتی ہے تو پاکستان کے دوست ممالک اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ظاہر ہو کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی ہے کہ اسے مزید قرضہ مل سکتا ہے۔ ڈاکٹر امجد نے اس سلسلے میں کہا کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا امکان نہیں ہے، اگرچہ حالات مشکل ہیں تاہم ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ درآمدی بل باعث تشویش ہے تاہم اس میں کمی لانے کے لیے مرکزی بینک اقدامات لے رہا ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے بھی اجازت دیتے ہیں کہ وہ درآمدات میں کمی کرے۔ ڈاکٹر امجد نے کہا کہ پوری دنیا میں ملک خسارے میں چلتے ہیں اور پاکستان کوئی انوکھا کیس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شبر زیدی نے جو مثال دی وہ کسی پرائیویٹ کمپنی پر تو فٹ ہو سکتی ہے یا بیٹھ سکتی ہے کہ کوئی کمپنی زیادہ دیر خسارے میں چلے تو دیوالیہ ہو جاتی ہے، لیکن ملک کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو خسارے پر ہی چلتے ہیں اور عالمی ادارے سے قرضہ لیتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے 1999 میں ایک بار جزوی طور پر ڈیفالٹ کیا تھا جب پاکستان نے فارن ایکسچینج بانڈز میں پاکستانیوں کو ادائیگی پر ملک ڈیفالٹ کر گیا تھا، لیکن وہ بھی ایٹمی دھماکوں کے بعد لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ سائم علی نے بھی موجودہ معاشی صورتحال میں ملک کے دیوالیہ ہونے کے امکان کو مسترد کیا اور کہا پاکستان کو ایسی کسی بھی صورتحال سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے تاکہ ملک کی بیرونی ادائیگی کی شعبوں میں توازن لایا جا سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔